بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین، ہم راشا کیا ہے کی سیریز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. اس سلسلے کا آج کا پروگرام راشا کے عوامل، اس کے رسک فیکٹر اور سائن اینڈ سمٹم، اس کے اشارات اور اس کی وجوہات کے بارے میں آج ہم اپنے ماہرین سے گفتگو کریں گے. ہمارے پینلسٹ میں ملک کے دو بہت ہی ممتاز نیورولوجسٹ موجود ہیں. پروفیسر محمد واسع، جن کا تعلق آغا خان میڈیکل یونیورسٹی سے ہے اور وہ پاکستان سوسائٹی آف نیورولوجی کے صدر بھی رہے ہیں اور نیورولوجی کے حوالے سے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں. ان کے ساتھ پروفیسر سرور جمیل صدیقی، جو آغا خان یونیورسٹی سے وابستہ ہیں اور کالج آف فزیشین اینڈ سرجن آف پاکستان سے منسلک بھی ہیں اور اس کے ڈین ہیں اور ایک ملک کے معروف نیورولوجسٹ ہیں. میں آپ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اس پروگرام میں. آپ سے میرا سب سے پہلا سوال ڈاکٹر واسع یہ ہے کہ راشا کی بیماری کیا ہے؟ راشا اصل میں ایک دماغی بیماری ہے جو دماغ کے اندر ایک ریجن کہلاتا ہے بیسل گینگلیا. وہاں پہ کیمیکلز کا بیلنس چینج ہو جانے کی وجہ سے ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے اس کی علامات ڈیولپ ہوتی ہے. تو یہ ایک دماغی بیماری ہے جس کا بڑا گہرا تعلق ہے عمر کے ساتھ. اور دماغ کے اندر بعض خلیے ایسے ہوتے ہیں جو عمر کے ایک حصے میں آ کے اپنا کام کرنا کم کر دیتے ہیں اور کیمیکلز کی سیکریشن جو ڈوپامین کہلاتا ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس کی کمی کی وجہ سے اس بیماری کی علامات ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں. تو یہ ایک دماغی بیماری ہے اور یہ قابل علاج اس لحاظ سے ہے کہ اگر اس کیمیکل کے بیلنس کو صحیح کر دیا جائے تو اس کے نتیجے میں اس کی سمٹمز اور اس کی علامات بہتر ہو جاتی ہے. اس بیماری کا کوئی کیور نہیں ہے، کوئی ایسا علاج نہیں ہے کہ جس کے ذریعے بیماری ختم ہو جائے. تو جب اس کی سمٹمز ڈیولپ ہو جاتی ہیں، علامات ڈیولپ ہو جاتی ہیں تو یہ ساری زندگی یہ بیماری ساتھ رہتی ہے. اور اس لیے تمام مریضوں کو ہم پہلے مرحلے پہ بتا دیتے ہیں کہ یہ بیماری ایک لمبی بیماری اور لائف لانگ بیماری ہے جو آپ کے ساتھ رہے گی. اسی لیے بہت سارے لوگ اس کو نیورو ڈی جنریٹو ڈیزیز بھی کہتے ہیں کہ اس میں دماغ کے جو نیورونز ہوتے ہیں وہاں پہ ڈی جنریشن ہو جاتی ہے یا وہ عمر کی وجہ سے آہستہ آہستہ ڈیڈ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. دوسری اس بیماری کی خاص بات یہ ہے کہ بیماری وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے. ابھی تک کوئی ایسا علاج نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ اس بیماری کو آگے بڑھنے سے روک سکیں. تو یہ بیماری وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی جاتی ہے لیکن دوائیوں کے ذریعے اس کے سمٹمز کو کنٹرول کیا جاتا ہے. تو کیا ہے کہ مریض کی دوائیں بھی وقت کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتی جاتی ہیں اور اس میں ہدف یہ ہوتا ہے ڈاکٹرز کا کہ مریض ہمارا فنکشنل رہے، چلتا پھرتا رہے، اپنے سارے کام کاج کرنے قابل ہو جائے. اور ماشاءاللہ اب اتنی اچھی میڈیکل ایڈوانسمنٹ ہو گئی ہے کہ پارکنسنس کے مریض بیماری کے 10-15 سال کے بعد بھی کافی حد تک چلنے پھرنے کے اور ایک انڈیپینڈنٹ لائف گزارنے کے قابل ہو جاتے ہیں. تو اس لحاظ سے یہ ایک قابل علاج بیماری ہے اور دماغ کی ڈی جنریٹو بیماری، اور ہوپ فلی فیوچر میں جا کے ایسا علاج ہو سکتا ہے آ جائے کہ جس کے ذریعے آپ اگر بیماری کو جلدی ڈائگنوز کر لیں تو پھر ہم اس کو آگے بڑھنے سے بھی روک سکیں. لیکن ابھی فی الحال ایسا نہیں ہے، تو امید ہے کہ فیوچر کی ریسرچ سے ایسا ہو سکے گا. ڈاکٹر سرور، جیسے ڈاکٹر واسع نے بتایا کہ یہ نیورو ڈی جنریٹو بیماری ہے، یعنی دماغ کے تعلق اس سے ہے اور دماغ کی یہ بیماری ہے جس کا علاج ممکن ہے لیکن یہ لا علاج نہیں ہے. اس کے کیا اشارات اور کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے، جس کو ہم سائن اینڈ سمٹم کہتے ہیں، جس کے نتیجے میں مریض یہ جان سکے کہ مجھے یہ بیماری پارکنسنس لاحق ہو چکی ہے؟ پارکنسن ڈیزیز کی 4 بنیادی کارڈنل اس کی نشانیاں ہوتی ہیں. سب سے پہلی نشانی جو ہے وہ ہے ٹریمرز یا ہاتھ کا کپ کپانا یا راشا. یہ عموماً ہاتھ میں ہوتا ہے شروع، لیکن بعد میں پھیل بھی سکتا ہے. دوسری بات یہ ہے سلونیس، یعنی موومنٹ کا، حرکات کا آہستہ ہو جانا. چلنے پھرنے میں آہستگی، کھانے پینے میں آہستگی. وہ کھانا جو ہم 5-7 منٹ میں کھاتے ہیں وہ 20 منٹ میں کھائے گا مریض. تو اس کا مطلب ہے کہ جسمانی حرکات سلو ہو جاتی ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس کی چال بگڑ جاتی ہے، کمر خمیدہ ہو جاتی ہے، جھک جاتی ہے اور چھوٹے چھوٹے قدموں سے آدمی بہت سلو چلتا ہے اور ایسا کہ دیکھنے والے کو لگتا ہے جیسے گرنے والا ہے. اور اس کے علاوہ ہاتھ اور پیر میں سختی ہو جاتی ہے اور ہاتھ پیر ہلانا مشکل ہوتا ہے، جس کو مریض تعبیر کرتا ہے کہ یہ شاید کمزوری کی وجہ سے ہے، حالانکہ کمزوری اس میں کوئی پرومیننٹ چیز نہیں ہوتی. اور چوتھی چیز ہے اس کے بیلنس کی خرابی. مریض کو بیلنس میں اپنے آپ کو بیلنس کرنے میں دقت ہوتی ہے اور گرنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. تو یہ تو 4 کارڈنل اس کے فیچرز ہیں. اس کے علاوہ علامات کو ہم 2 طریقوں سے ڈیوائڈ کرتے ہیں. ایک ہے موٹر، جس کا تعلق جسمانی حرکات سے ہے، اسی لیے موٹر کہلاتا ہے، اور ایک نان موٹر سمٹم جس پہ ہم بعد میں گفتگو کریں گے کسی اور پروگرام میں. تو جس طرح ڈاکٹر سرور نے اس کے 4 کارڈینل فیچرز کے بارے میں بتایا کہ یہ عمومی طور پہ یہ سائن اینڈ سمٹم ہے، تو سائن اینڈ سمٹم کے ساتھ وہ کون سے رسک فیکٹرز ہیں
یا جس کے بارے میں مریض جو ہے یا عام لوگ جانیں کہ ان رسک فیکٹر کی وجہ سے ہی بیماری ہو سکتی ہے، اس کو ہم کس طرح بیان کر سکتے ہیں، کس تقسیم کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو علامات ہیں نا، وہ اس کے حوالے سے ایک دو باتیں میں مزید کہوں کہ ایک تو بہت ساری علامات نا مریض خود محسوس نہیں کرتا ہے، بلکہ دوسرے لوگ اس کو دیکھ کر محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، ہمارے معاشرے میں ان علامات کے بارے میں عام طور پہ پایا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے ہو گئی ہیں، کیونکہ زیادہ تر یہ بیماری 50-60 سال کی عمر کے بعد ہوتی ہے۔ تو لوگ اگر سلو چلنا شروع ہو جائیں یا تھوڑا گرنے لگیں تو لوگ کہتے ہیں جی بڑھاپا آ گیا ہے۔ تو اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ بڑھاپا نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے۔ بڑھاپا تو ظاہر قابل علاج چیز نہیں ہے، لیکن بیماری قابل علاج ہے۔ دوسری بات ہے کہ اس کی علامتوں میں خاص بات دوسری بات ہے کہ اس کی علامتوں میں اے سیمیٹری ہوتی ہے، یعنی زیادہ تر دونوں سائڈز پہ سمٹم نہیں ہوتی ہیں، بلکہ ایک سائڈ پہ زیادہ علامتیں ہوتی ہیں، دوسری سائڈ پہ کم علامتیں ہوتی ہیں۔ تیسری بات ہے کہ بہت ہی سلو آنسیٹ اس کی علامتیں ہوتی ہیں، اور زیادہ تر بہت سارے مریض ایسے ہیں کہ جن کو 4-6 مہینے تک بھی پتہ نہیں چلتا ہے کہ ان کو کوئی بیماری آ گئی، ایکسیپٹ یہ کہ ان کی تمام چیزیں سلو ہو جاتی ہیں۔ تو جس طرح ڈاکٹر سرور نے کہا کہ یہ ایک ایسی علامت ہے کہ جس کی طرف ویجیلنٹ ہونا چاہیے تمام لوگوں کو، کہ 60 سال کی عمر کے بعد اگر کسی کی رفتار یا کام کرنے کی رفتار میں بہت سستی آ گئی ہے، سلو ہو گئی ہے، تو ہمارا شک ہونا چاہیے کہ اس کو پارکنسنس کی بیماری ہے، چاہے راشا موجود ہو یا نہیں ہو۔ اور ایسی صورت میں اس مریض کو ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے، کیونکہ ارلی سٹیجز میں اس کا علاج زیادہ آسان ہوتا ہے۔ ایک دفعہ جب ڈاکٹر نے ڈائگنوز کر لیا کہ اس کو پارکنسنس کی بیماری ہے، تو پارکنسنس بیسیکلی ایک کلینکل ڈائگنوسس ہے۔ کوئی ٹیسٹ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کرایا بلڈ ٹیسٹ یا MRI یا کوئی ٹیسٹ کہ جس سے آپ کو پتہ چل کے آ گیا کہ جی پارکنسنس کی بیماری ہے۔ تو اس بیماری کے ڈائگنوسس میں سب سے اہم شخصیت جو ہوتی ہے وہ ڈاکٹر ہوتا ہے، اور ڈاکٹر کی یہ صلاحیت کہ وہ اس بیماری کو ڈائگنوز کر سکے۔ اس بیماری کو ڈائگنوز کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے نیورولوجسٹ کے اندر۔ اسی لیے میری تجویز تو یہ ہے کہ جس کسی کے بارے میں بھی پارکنسنس کا شبہ ہو، اس کو ایک دفعہ نیورولوجسٹ کو ضرور دکھانا چاہیے، کنفرم کرنے کے لیے کہ اس کو پارکنسنس کی بیماری ہے یا نہیں ہے۔ ان کی زیادہ ایکسپرٹیز اور ٹریننگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر علاج تو کوئی بھی کر سکتا ہے، ایک دفعہ تشخیص ہو جائے تو اس کو نیورولوجسٹ کو ضرور دکھانا چاہیے۔ نیورولوجسٹ صرف مریض کی ہسٹری لے کر، اس کو چلوا کے، اس کے ہاتھ اور پیر کو ایگزامن کر کے اور اس کے اٹھنے بیٹھنے کو دیکھ کر بتا سکتا ہے کہ اس کو پارکنسنس کی بیماری ہے یا نہیں ہے۔ ایک دفعہ جب یہ کنفرم ہو جائے کہ ہاں یہ پارکنسنس کی بیماری ہے، تو پھر کئی چیزوں کو ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ پارکنسنس کے علاوہ تو کوئی بیماری نہیں ہے کہ جس میں پارکنسنس کی طرح کی علامات ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک بیماری کہلاتی ہے ہائیڈروسیفلس، کہ جس میں دماغ کے اندر پریشر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے، یا دماغ کے اندر خدا نخواستہ کوئی ٹیومر ہو یا ایسی چیز ہو جو بیزل گینگلیا پہ افیکٹ کر رہی ہو۔ تو اس لیے تمام پارکنسنس کے مریضوں میں ایک دفعہ CT اسکین یا MRI کرنا ضروری ہے۔ MRI ہو تو بہتر ہے، اگر کسی وجہ سے MRI نہیں ہو سکتا تو پھر اس کا CT اسکین کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بعض بلڈ ٹیسٹ ہیں کہ جو کرنے ہوتے ہیں، خاص طور پہ جن میں ٹریمر، اس میں تھائرائڈ کا ٹیسٹ کرتے ہیں کہ جس میں پتہ چل جائے کہ اس کو تھائرائڈ کی بیماری تو نہیں ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں چیک کرتے ہیں پارکنسنس کے مریض کے اندر، یہ دیکھنے کے لیے کہ کوئی ایسی دوائیاں تو نہیں استعمال کر رہے کہ جس کی وجہ سے پارکنسنس کی بیماری ہو گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری دوائیاں ایسی لوگ اپنے طور پہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا ڈاکٹر پرسکرائب کرتے ہیں، جو سونے کی دوائیاں ہوتی ہیں یا جو نوزیا کی الٹی کی دوائیاں ہوتی ہیں یا سکون آور دوائیاں ہوتی ہیں، ان میں سے بہت ساری ایسی ہوتی ہیں جو پارکنسنس کے سمٹمز کاز کرتی ہیں۔ تو ان دوائیوں کی ہسٹری لینا ضروری ہوتا ہے، اور اگر مریض ایسی کوئی دوائیاں لے رہا ہے تو پھر اس کو روکنا ضروری ہوتا ہے، کہ جس کو اگر ہم روک دیں تو پارکنسنس کی سمٹمز ختم ہو جاتی ہیں۔ تو سمجھ لیں کہ یہ موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ جن کو ہر ڈاکٹر کے لیے ضروری ہے کہ ایک دفعہ ڈائگنوز کرنے کے بعد، کنفرم کرنے کے بعد دیکھے کہ اس کو ان میں سے کوئی بیماری تو نہیں ہے، اور اگر ان میں سے کوئی چیز ہو تو اس کا علاج موجود ہوتا ہے۔ جیسے اگر ہائیڈروسیفلس ہو یا نارمل پریشر ہائیڈروسیفلس ہو، جو بعض لوگوں میں پارکنسنس کی ملتی جلتی علامات ہوتی ہیں، تو اس کو آپ آپریشن کے ذریعے صحیح کر سکتے ہیں۔ ادروائز تو سمجھ لیں کہ زیادہ تر مریض ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں 99% مریضوں میں یہ بیماری دوا کے ذریعے بہتر ہو جاتی ہے اور بعض چیزوں کی احتیاط کے ذریعے بہتر ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر باسط نے بہت تفصیل کے ساتھ اس کے عوامل کے بارے میں بتایا، لیکن اس میں ڈاکٹر صاحب ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ اس کے جینیاتی عوامل یا انوائرمنٹل عوامل کچھ ہیں جس کے نتیجے میں پارکنسن کی بیماری ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، انوائرمنٹل یا ماحولیاتی جو عوامل ہیں ان میں کچھ چیزوں پہ کافی زیادہ کام ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ وہ لوگ خاص طور پہ ہندوستان، انڈیا سے کچھ جو ہے وہ تحقیقاتی پیپرز اور مقالے چھپے تھے کوئی 20-25 سال پہلے، کہ جو کھاد استعمال ہوتی ہے جس کو پیسٹیسائڈز کہتے ہیں، وہ جراثیم کش ادویات، ان کا تعلق کچھ ہے
پارکنسن ڈیزیز کے سے. دوسری بات یہ ہے کہ 5% کے قریب 5% کے قریب لوگ ہیں جن کو جنینیاتی طور پہ پارکنسن ڈیزیز کا اثر ہوتا ہے، لیکن وہ ینگ پارکنسنز ہوتے ہیں. یہ وہ جیسا کہ ڈاکٹر واسع نے بتایا کہ پیک ایج شروع ہونے کی 55 سال 60 سال کے درمیان ہے، لیکن اگر کسی کو 30 سال کی عمر میں 20 سال کی عمر میں 18 سال کی عمر میں پارکنسن جیسی سے ملتی جلتی نشانیاں پیدا ہو رہی ہیں تو ان کے جنینیاتی ہونے کے امکانات زیادہ ہیں، موروثی. تو یعنی انوائرمنٹل فیکٹر میں زیادہ تر پیکسس ہے، کیونکہ پاکستان ایک بنیادی طور پر ایک زرعی ملک ہے. جی ہاں. تو اس حوالے سے عوام کو آپ کیا ایک پیغام دینا چاہیں گے کہ کیا احتیاط کیا اس حوالے سے کریں تاکہ وہ اس حوالے سے آگاہی حاصل کر سکیں؟ پہلی بات تو ہے کہ ایسے پیسٹیسائڈ جن کا تعلق پارکنسن ڈیزیز سے ہے اس پہ احتیاط کی ضرورت ہے. پیسٹیسائڈ استعمال کرتے وقت اپنی حفاظتی تدابیر ہونی چاہیے، ماسک پہننا چاہیے. لیکن اسپرے کیا جاتا ہے تو یہ ماسک پہننا چاہیے تاکہ اس سے کسی حد تک بچاؤ ممکن ہو. جس طرح یہ انوائرمنٹل اور جینیٹک فیکٹر ہیں، اسی طرح ڈاکٹر سرور نے پہلے ابتدائی گفتگو میں بتایا کہ اس کے موٹر اور نان موٹر سمٹمز ہیں، ان کی یعنی کہ موٹر علامات بھی ہوتی ہیں نان موٹر. کیا ڈاکٹر واسع آپ بتائیں گے کہ موٹر علامات کس کو کہتے ہیں اور نان موٹر علامات کیا ہوں گی، تاکہ ایک عام شخص بشمول طب کے شعبے سے وابستہ افراد یہ جان سکیں کہ ان کے درمیان کیا فرق ہے اور کس طرح کی علامات پائی جاتی ہیں؟ علامات میں ایک تو بہت موٹی سی نظر آنے والی علامات ہوتی ہیں جو تقریباً ہر ایک کو نظر آ جاتی ہیں. اس کے لیے اگر کوئی مثال کے طور پہ استعمال کرنا چاہے تو میں سب سے کامن مثال جو میں لوگوں کو دیتا ہوں کہ کسی نے اگر محمد علی باکسر کو دیکھا ہوگا لوگوں نے، کیونکہ اس کی ذرا ویڈیوز کافی دیکھتے رہے نا، تو وہ اس کی سب سے ایک نظر آنے والی علامات ہوتی ہیں. اچھا، سب سے سامنے والی علامات ہوتی ہے وہ تو چہرے کے تاثرات ہوتے ہیں کہ چہرہ تھوڑا سا ایکسپریشن لیس ہو جاتا ہے. جو عام طور پہ چہرے کے اندر ایک ایکسپریشن ہوتا ہے نا، ہر نارمل چہرے میں ایک ایکسپریشن ہوتا ہے، تو وہ ایکسپریشن لیس ہو جاتا ہے چہرہ، اس کا ایکسپریشن چینج ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت ہی موٹی سی علامت ہے جو آپ کو دیکھتے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاید اس پیشنٹ کو پارکنسنس کی بیماری ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کا جو چلنا ہے وہ افیکٹ ہو جاتا ہے کہ آپ مریض کو صرف چلوا کے دیکھ لیں. اور ہمارے یہاں نیورولوجی میں پڑھایا جاتا ہے کہ مریض کمرے کے دروازے سے جب کرسی تک آتا ہے تو آپ سمجھ لیں پارکنسنس اس کو ڈائگنوز کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی چال ہی بالکل چینج ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے قدم ہوتے ہیں، تھوڑا سا اپنے آپ کو متوازن کر کے چل رہا ہوتا ہے. بقیہ جس طرح ڈاکٹر سرور نے بتایا کہ آپ ایگزامن کریں تو اس کے پٹھے اکڑے ہوئے ہوں گے، ریجیڈیٹی جس کو ہم کہتے ہیں، تھوڑا ٹریمر ہوگا اس کے اندر، چلا کے دیکھیں تو بیلنس کا پرابلم ہوگا. تو یہ تو ایک عام علامتیں ہیں کہ جو عام طور پہ لوگوں کو نظر آ جاتی ہیں. اچھا، اب جو اس کی نان موٹر علامتیں ہوتی ہیں وہ ایکچولی بہت زیادہ ہیں، اور جیسے جیسے تحقیق آگے آتی جا رہی ہے تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ صرف موٹر بیماری نہیں ہے، بلکہ اس کا حافظے کے اوپر، بیہیویئر کے اوپر، اس کی نیند کے اوپر، کھانے پینے کے اوپر اور بہت ساری چیزوں کے اوپر اس کے اثرات ہوتے ہیں. یعنی جس میں قبض سے لے کر اور انسان کے بیہیویئر چینج ہونے کا تعلق اس طرح سے ہے کہ بہت سارے لوگ اس کے اندر گیمبلنگ شروع کر دیتے ہیں، یا بہت سارے لوگ اس طرح کے کام شروع کر دیتے ہیں جنہوں نے پہلے کبھی نہیں کیے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بڑی یعنی تحقیقاتی اس کے اوپر آ رہی ہے، ڈیٹا آ رہا ہے کہ جس سے پتہ چل رہا ہے کہ پارکنسنس کے مریضوں میں جو چیزیں ہم پہلے پوچھتے نہیں تھے اب ان کو بھی پوچھنے کی ضرورت ہے کہ مریض کا بیہیویئر، اس کی نیند، اس کے جو معاملات ہیں گھر والوں کے ساتھ اور باہر والوں کے ساتھ، اس کا نکلنا اور اس کے آداب جو ہوتے ہیں وہ اس کے اندر کیا تبدیلیاں آئی ہیں. تو یہ ایک تبدیلیاں ہیں کہ جو پارکنسنس کے مریضوں میں ہوتی ہیں، اور اگر آپ معلوم کریں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سمٹم بھی ڈیولپ ہو گئی ہیں، اور یہ سمٹم بھی ایک بڑی حد تک قابل علاج سمٹمز ہوتی ہیں. بعض اوقات پارکنسنس کی جو آپ دوائیاں استعمال کرتے ہیں اس دوائیوں کے استعمال سے بھی بعض اوقات سائیڈ ایفیکٹس اس کے ہوتے ہیں جو بیہیویئر کے اوپر ہوتے ہیں، کہ جس کے اوپر جب علاج ہوگا تو بات کریں گے. ایک چیز جو رسک فیکٹر کے واسطے صرف میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک رسک فیکٹر جو پچھلے 20-25 سال سے زیادہ آئیڈینٹیفائی ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ریپیٹڈ ہیڈ ٹراما کے نتیجے میں بھی پارکنسنس کی بیماری ہو جاتی ہے. تو جو باکسرز ہوتے ہیں ان کے اندر اس بیماری کی شرح زیادہ ہے. لوگ کہتے ہیں محمد علی کو بھی جو پارکنسنس کی بیماری تھی وہ شاید اسی وجہ سے تھی، لیکن جن کے سر پہ مستقل چوٹ لگتی رہے کھیل کود کی وجہ سے یا باکسنگ یا کسی اور وجہ سے، اس میں بھی اس بات کے چانسز ہوتے ہیں کہ دماغ کا وہ حصہ ڈیمیج ہو جائے کہ جس کی وجہ سے پارکنسنس ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب یہ جاننا چاہیں گے کہ خواتین اور مردوں کے میں کیا پارکنسنس کی جو علامات ہیں اس میں کوئی فرق ہے، کوئی بنیادی فرق ہے کہ خواتین میں علامات ڈیفرنٹ ہوں اور مردوں میں ڈیفرنٹ ہوں؟ کوئی بہت زیادہ ایسا فرق سفید اور سیاہ کا تو بہت زیادہ فرق نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ بعض علاقوں میں بعض حصوں میں خواتین میں تھوڑا سا
زیادہ کامن پارکنسن ڈیزیز ہے. ٹھیک ہے, اس کی ایک وجہ تو یہ کہ خواتین کی جو طبعی عمر ہے وہ مردوں کے مقابلے میں تھوڑی سی زیادہ ہے. مگر طبعی عمر کی وجہ سے نہیں, طبعی عمر کی وجہ سے نہیں, صرف طبعی عمر ہی اس میں وہ نہیں ہے, تو فیکٹر نہیں ہے. تو بنیادی کیا علامات میں فرق ہوتا ہے؟ علامات میں بہت زیادہ کوئی بنیادی ایسا فرق نہیں ہے جو کہ بالکل سیاہ اور سفید فرق ہو, ایسا کوئی فرق نہیں ہے. پھر ہم راشے کو ناپنے کے لیے کوئی کسی قسم کا کوئی خاص ریٹنگ اسکیل ہے جس کے نتیجے میں ہم یہ ناپ سکیں کہ اس وقت پارکنسنس کی بیماری کی کیا نوعیت؟ جی ہاں, ظاہر ہے کہ مریض کی بہت عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں, مریض آگے پوچھتا ہے کہ جناب یہ بتائیں ہماری بیماری کس اسٹیج پہ. ٹھیک ہے, اور شاید اس سے مریض کو یہ اندازہ ہوتا ہے کہ میں ابھی کہاں بیٹھا ہوں اور آگے کیا ہونے والا ہے, اس سے اس کو کسی طرح ڈائریزم ملتی ہے اور ریٹ کرنے میں آسانی ہوتی. تو ایک بہت سارے اسکیلز ہیں, جو سب سے کامن استعمال ہوتا ہے وہ پاکستان ڈیزیز سوسائٹی اسکیل ہے, جس کے اندر 5 گریڈز ہیں جن میں ہم اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ بالکل ارلی پارکنسن ڈیزیز ہے, درمیانے درجے کا ہے, درمیانے سے تھوڑا زیادہ ہے, شدت کا ہے, ایڈوانسڈ ہے وغیرہ. تو یہ کہ ایسے اسکیل موجود ہیں, لیکن یہ کہ اصل اہمیت ہے کہ جیسے کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے کہا تھا کہ اگر بہت ارلی پارکنسن ڈیزیز ہے تو اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کا علاج ہو, اس لیے کہ بعض اوقات دوائیاں جو ہے وہ زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں بنسبت علاج کے. ٹھیک ہے, دوائیاں جو ہے زیادہ نقصان دہ ہوتی ہیں, لیکن یہ کہ چونکہ یہ بیماری بتدریج بڑھنے والی بیماری ہے, اس لیے کسی نہ کسی اسٹیج پہ دوائی کی ضرورت تو پڑتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ویری ارلی پارکنسن ڈیزیز میں, جس میں ڈسیبلٹی بہت زیادہ نہ ہو, اس میں ہم دوائی نہ دیں, مریض کو بار بار دیکھیں اور جب دوائی کی ضرورت ہو اس وقت ہم اس کو دوائی دیں. جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ بہت ساری پارکنسنس کے یعنی اسٹیجز کے حساب سے کچھ دوائی نہیں بھی دی جاتی اور پھر دوائی دینی معالج اس کا طے کرتا ہے. تو کیا ہم کس طرح ایک مریض کو یہ پتہ چلے کہ اس کی پارکنسنس کی بیماری کی پیش رفت یا اس کی پروگریس یا اس کی بڑھنا ہو رہی ہے, وہ اس کا کس پیمانے پہ اس کو جائزہ لے گا؟ بہت موٹی سی علامت ہے نا. ایک تو یہ ہے کہ ایک بیماری کی وجہ سے بندے کے فنکشنل ہونے پہ کیا اثر پڑ رہا ہے, یعنی اگر وہ چل رہا ہے, پھر رہا ہے, اپنے سارے کام کاج کر رہا ہے, اپنی ذاتی زندگی اور جو بھی سوشل لائف ہے وہ پوری طرح مینٹین کر رہا ہے, اور اس کے اندر پارکنسنس کی علامتیں موجود ہیں, لیکن اس کی جو سوشل فنکشننگ ہے اور اس کی ڈیلی ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ ہے وہ متاثر نہیں ہو رہی ہیں, تو یہ بہت ہی ارلی مائلڈ پارکنسنس کہلاتی ہے. اس کے اندر بہت آپ لائٹ سی دوائی دے بھی سکتے ہیں, اور اگر پیشنٹ بالکل صحیح چل رہا ہے تو آپ اس کو فالو اپ بھی کر سکتے ہیں. اچھا, جب بیماری آگے بڑھتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ اس کی علامتیں آپ کی ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ کو افیکٹ کرنے لگتی ہیں. مثال کے طور پہ بندہ جو ہے وہ اس کو چلنے میں زیادہ ٹائم لگے گا, یا بندے کے گرنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں مریض کے, تو بیلنس تھوڑا خراب ہو جاتا ہے, یا اس کو اٹھنے بیٹھنے میں مشکل ہونے لگتی ہے. تو جب اس طرح کی سمٹمز ہوتی ہیں تو مریض خود بخود بہت ساری چیزیں روک دیتا ہے یا کرنا کم کر دیتا ہے, سیڑھیاں چڑھنا یا کہیں دور جانا, چلنا, جو لوگ ریگولر ایکسرسائز کرتے ہیں وہ کم کر دیتے ہیں. تو یہ ہم اپنے مریضوں سے سوال پوچھتے ہیں کہ بھئی چلو آج سے 6 مہینے پہلے جو آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز تھیں اور اب آپ کی ڈیلی ایکٹیویٹیز میں کیا فرق آیا ہے, جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ اب اس بیماری کی پروگریشن کیا ہے. بہت ہی جو نمایاں نظر آنے والی چیز ہوتی ہے وہ تو یہ ہوتی ہے کہ ایک مریض اگر بغیر سہارے کے صحیح چل رہا تھا لیکن اب وہ چھڑی کے بغیر نہیں چل سکتا, تو یہ تو بہت نظر آنے والی چیز ہے کہ جو آپ کو پتہ چل جائے گی, جس سے پتہ چلے گا کہ واقعی بیماری پروگریس کر گئی ہے. یا ایک فرد اگر پہلے صرف چھڑی سے چل رہا تھا لیکن اب وہ واکر کے بغیر نہیں چل سکتا, دونوں ہاتھ کو پکڑے بغیر نہیں چل سکتا, تو اس کا مطلب بیماری پروگریس کر گئی ہے. اور بہت ایڈوانس اسٹیج میں آ جائے تو پھر مریض ویل چیئر باؤنڈ ہو جاتا ہے کہ ویل چیئر کے بغیر مریض موو نہیں کر سکتا. تو یہ ڈفرینٹ اسٹیجز ہیں کہ جس سے آپ کو صرف دیکھنے سے ہی پتہ چل جائے گا کہ اس بیماری کی علامات کتنی پروگریس کر گئی ہیں. لیکن اچھی بات یہ ہے کہ دواؤں سے اب ان بیماریوں کی پروگریشن کو تو آپ نہیں روک سکتے, لیکن علامات کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو زیادہ تر پارکنسنس کے مریض پارکنسن شروع ہونے کے بعد 10, 12, 15 سال تک مائلڈ ٹو ماڈریٹ کی کیٹیگری میں رہتے ہیں, ان معنوں میں کہ وہ اپنے سارے کام کر سکتے ہیں, ویل چیئر پہ نہیں جاتے, جیسے وہ سہارے لے کے تھوڑا بہت چل سکتے ہیں, اپنے سارے کام کر رہے ہوتے ہیں. تو انہیں 10-15 سال ایک اچھی بڑی مدت ہوتی ہے. کسی کو اگر 60 سال کی عمر میں ہو تو کم سے کم 70-75 سال کی عمر تک وہ ایک ایکٹیو لائف گزار سکتا ہے. اس کے بعد پھر بیماری کے اثرات زیادہ نمایاں ہونے شروع ہوتے ہیں. دوسری بات ہے کہ اس بیماری سے لائف کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, یعنی اس سے پروگنوسس میں لائف کم نہیں ہو جاتی ہے, زندگی اتنی رہتی ہے, صرف کوالٹی آف لائف متاثر ہوتی ہے. اور کوالٹی آف لائف کو آپ دوائیوں کے ذریعے, ریہیبلیٹیشن کے ذریعے, تھوڑی بہت سپورٹ کے ذریعے
آپ بہتر بنا سکتے ہیں. تو کافی مریض ایسے ہیں ہمارے پارکنسنس کے جو 10-15 سال کے باوجود جو ہے وہ کافی ایکٹیو لائف گزارنے کے قابل ہیں, ہر جگہ جاتے ہیں تقریبات کے اندر, بس دوائیاں ان کو لینی پڑتی ہیں اور تھوڑی بہت سپورٹ چاہیے ہوتی ہے, بعض اوقات واکر یا کین یا کوارڈ کین اس ٹائپ کی چیز چاہیے ہوتی ہے کہ جس کی مدد سے وہ چلتے ہیں. تو وہ اچھی اس کی یعنی پروگنوسس ہے, لیکن ظاہر ہے بیماری آگے بڑھتی ہے تو اس آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ اس مریض کو سپورٹ کی ضرورت بڑھتی رہتی ہے, لیکن اس کی بیماری کے پروگریشن کو گھر والے بھی, مریض خود بھی, کوئی بھی دیکھنے والا بھی, ڈاکٹر بھی آسانی کے ساتھ گیج کر سکتے ہیں کہ بیماری کس رفتار سے آگے بڑھ رہی ہے. یہ جاننا چاہیں گے, انہوں نے اپنی ابتدائی گفتگو میں بتایا, آپ نے بھی بتایا کہ دماغ کے خلیے متاثر ہوتے ہیں اور یہ نیورو ڈیجنریٹو ڈس آرڈر ہے. تو وہ دماغ کے خلیے کس طرح کے متاثر ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ ڈی جنریشن شروع ہو جاتی ہے, جس کے نتیجے میں پارکنسنس کی بیماری رونما ہوتی ہے؟ تو وہ کون سے خلیے ہیں اور کس طرح سے متاثر ہوتے ہیں جس کے نتیجے میں یہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں؟ بنیادی طور پہ دماغ کا ایک علاقہ جس کو ہم بیزل گینگلیا کہتے ہیں, جو کہ ہمارے موومنٹ کو فائن ٹیون کرتا ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ کچھ نیورو ٹرانسمیٹر یا کیمیکل بن رہے ہوتے ہیں, وہ خلیے بناتے ہیں, وہ خلیے آہستہ آہستہ سوکھنے لگتے ہیں. اللہ پاک کی طرف سے ہمارے دماغ کے اندر ریزرو بہت زیادہ ہے. جب تک 50% سے زیادہ خلیے متاثر نہ ہوں اس وقت تک اس کی نشانی نمودار ہی نہیں ہوتی, پہچانتے ہی بھی نہیں ہیں, یعنی اس کی نشانی ہوتی نہیں ہے. تو اللہ پاک کی طرف سے ہمارے ہاں اتنا زیادہ ریزرو موجود ہے. یہ کیوں ڈیجنریٹ ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو ابھی تک علم نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کسی کو ہوتا ہے اور کسی کو نہیں ہوتا, لیکن یہ کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ڈوپامین بنانے والے خلیے سوکھتے رہتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈوپامین کی کمی ہو جاتی لوکلی, اور وہ ڈوپامین کی کمی یہ سارے بیشتر جو شکایتیں ہیں پارکنسن ڈیزیز کی اس میں اس کی ذمہ دار ہوتی ہیں. کیا روزمرہ کا جو تناؤ ہے یا جسے ہم سٹریس کہتے ہیں, یہ کیا راشا کی بیماری یا پارکنسنس کے مرض کے بگاڑ کا باعث بنتا ہے؟ ابھی تک تو ایسا کوئی پروف نہیں ہے, کوئی ایسی ایویڈنس نہیں کہ جس سے پتہ چلے کہ اسٹریس یا ڈپریشن یا انگزائٹی یا ایون کسی کو سائیکیٹرک پرابلم بھی ہو تو وہ پارکنسنس کی طرف لیڈ کرتی ہے. تو ایسی کوئی ایویڈنس نہیں ہے. البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ پارکنسنس کے مریضوں میں اگر ڈپریشن بھی ہو ساتھ ساتھ تو ان کی سمٹمز اور ورس ہو جاتی ہیں, کیونکہ ان میں موٹیویشن کی کمی ہو جاتی ہے اور کچھ ان کا کرنے کی ہمت نہیں ہوتی. تو پتہ چلتا ہے کہ پارکنسنس کی بیماری تو تھوڑی سی ہے, پر ڈپریشن کی وجہ سے مریض بالکل ہی بستر پہ لیٹ گیا اور اٹھنے اور بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو ڈپریشن اور اسٹریس جو ہے وہ پارکنسنس کی سمٹمز کو ورس تو کر دیتا ہے, اور اس کی وجہ سے مریض کو ڈیل کرنے میں بعض اوقات مشکل ہوتی ہے کہ کیا ڈپریشن ہے اور کیا پارکنسن ہے. لیکن ایز سچ ڈپریشن یا اسٹریس یا انگزائٹی یا ایون سائیکیٹرک پرابلم کی وجہ سے پارکنسنس کی بیماری نہیں ہوتی ہے. تو اس کا ڈائریکٹ کوئی لنک اس طرح سے نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور اضافہ کرنا چاہتا ہوں, جو میں اس کو 3 طریقوں سے دیکھتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ پارکنسن ڈیزیز کے لوگوں میں ڈپریشن کی شرح زیادہ ہے, ٹھیک ہے, اور یہ ان کی ٹوٹل اوور آل ماربیڈیٹی اور جو ان کی کوالٹی آف لائف ہے اس کو اثر کرتی ہے. ٹھیک ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف پارکنسن ڈیزیز کا علاج اکیلا مریض کو اتنا اچھا نہیں کرتا, دونوں چیزوں کا علاج کرنا چاہیے, پارکنسن ڈیزیز کو بھی اور انڈر لائن ڈپریشن کو بھی. دوسری بات یہ ہے, دوسری چیز دیکھتے ہیں ہم وہ یہ کہ بعض اوقات کچھ ایسے نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں جن کی کچھ دوائیاں ہیں جو پارکنسن ڈیزیز سے ملتی جلتی بیماریاں کرتی ہیں, جس سے ہمیں دھوکہ ہو سکتا ہے کہ یہ پارکنسن ڈیزیز ہے. پارکنسن ڈیزیز نہیں ہوتا, اس کو ہم کہتے ہیں ڈرگ انڈیوس پارکنسنس. تو یہ ایک تعلق تو نفسیاتی بیماری اور پارکنسن کی ہے. تیسرا تعلق یہ ہے کہ جو ڈپریشن ہے یہ چونکہ مریض کی اوور آل زندگی کو متاثر کرتا ہے, اس لیے اس سے بھی ہمیں یہ مغالطہ ہو سکتا ہے. ڈپریشن کو ہم پارکنسن ڈیزیز سمجھ سکتے ہیں یا پارکنسنس کے علامتوں کو ڈپریشن سے محمول کر سکتے ہیں. تو ان دونوں میں بھی فرق کرنا ضروری ہے. تو یہ 3 چیزیں ہیں, پارکنسن ڈیزیز اور ڈپریشن کا ساتھ ساتھ ہونا, ڈپریشن اور نفسیاتی بیماریوں کا علاج پارکنسن سے ملتی جلتی بیماریاں پیدا کر سکتا ہے, اور تیسرا یہ کہ ان دونوں میں تفریق کرنا. تو ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ جو راشا کا مرض ہے یا پارکنسن کا مرض ہے, اس کی جو علامات ہے یہ کسی خاص جسم کے حصے کو متاثر کرتا ہے یا پورے جسم کو متاثر کرتا ہے؟ اس کو کس طریقے سے ہم ایک عام فرد کے لیے جاننے کے لیے کیا معلومات فراہم کریں تاکہ اسے یہ جان سکے کہ یہ اس کو پارکنسنس کا مرض ہے؟ 2 باتیں ڈاکٹر واسع صاحب نے شروع میں بتائی تھیں, بہت اہم تھیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ پارکنسنس ڈیزیز جو ہے وہ ایک سائڈ سے شروع ہوتی ہے, کوئی داہنی طرف یا بائیں طرف, اور یہ 2-3 سال تک
2-3 سال تک ایک ہی طرف رہتی ہے، یا ایک طرف زیادہ اور ایک طرف کم، جس کو ہم ایسیمیٹری کہتے ہیں. یہ اس کی خصوصی بات ہے. پورے چاروں ہاتھ پیر میں ایک ساتھ ایک ہی شدت کا ہو تو اس کا پارکنسن ڈیزیز کا ہونا ذرا سا ان لائکلی ہے. تو یہ کہ یہ ایسیمیٹری اس کی خصوصیت، اس کی خصوصی بات ہے پارکنسن ڈیزیز کی. دوسری بات ہے کہ راشا جو ہے اس کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں. صرف پارکنسن ڈیزیز ہی ایک واحد وجہ نہیں ہے. پارکنسن ڈیزیز کامن وجہ ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. لیکن ہم نے پچھلے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا اسینشل ٹریمر نام کی بیماری کا ذکر کیا تھا. اسینشل ٹریمر بہت کامن وجہ ہے راشے کی، یعنی کپ کپاہٹ جس کو کہتے ہیں، ٹریمر کہتے ہیں. ٹھیک، تو ہر ٹریمر کی بیماری پارکنسن ڈیزیز نہیں ہوتی، لیکن پارکنسن ڈیزیز میں کا یہ میجر حصہ ہے راشا. لیکن اور دوسری اہم بات پارکنسن ڈیزیز کی یہ ہے کہ یہ بہت سلو امپرسیپٹیبلی سلو ہوتی ہے. آہستہ آہستہ مہینوں پر محیط ہوتی ہے، پھر جا کے مریض کو اور اس کے گھر والوں کو اندازہ ہوتا ہے کہ ہاں سم تھنگ ہیز چینج، کوئی چیز تبدیلی ہوئی ہے. یہ اچانک یعنی فالج جیسی یہ ایسی بیماری نہیں ہے کہ ایک رات پہلے بالکل ٹھیک تھے اور اگلے دن جو ہے وہ راشا شروع ہو گیا. اگر ایسا ہے تو یہ پارکنسن ڈیزیز نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے. اس کی تشخیص ہونی چاہیے. ڈاکٹر واسف، جیسا آپ نے اپنی گفتگو میں پہلے بھی بتایا کہ جو محمد علی کلے کا ذکر کیا کہ وہ دماغی وہ، تو کوئی حادثہ، کوئی دماغ میں چوٹ لگ جانا، ہر آدمی تو باکسنگ نہیں کھیلتا، تو اس کے نتیجے میں بھی کیا پارکنسن راشا کا مرض ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے. اگر بیزل گینگلیا افیکٹ ہو جائے، جیسے کسی کو بیزل گینگلیا میں فالج ہو جائے تو اس کی وجہ سے پارکنسنس کے سمٹمز آ سکتی ہیں. بیزل گینگلیا کا ٹیومر ہو جائے یا اور کوئی بیماری آ جائے. چونکہ بیزل گینگلیا کافی دماغ کے بیچ میں ہوتا ہے تو حادثوں کا اثر اس کے اوپر بالعموم کم ہوتا ہے اور ایک حادثے سے اتنا فرق نہیں پڑتا. تو عام طور پہ جن کو ٹرامیٹک برین انجری جس کو ہم کہتے ہیں جن کو ہوتی ہے، ان میں دماغ کا سامنے کا حصہ زیادہ متاثر ہوتا ہے، ٹیمپورل لوب، اس میں بیزل گینگلیا اتنا متاثر نہیں ہوتا. تو عام طور پہ جو حادثات ہیں اس سے تو اتنی پارکنسنس کی بیماری نہیں ہوتی ہے. لیکن اگر ریپیٹڈ حادثات ہوں، سر کے اوپر چوٹ لگ رہی ہو اور اندرونی سر کے اوپر چوٹ لگ رہی ہو، اس سے اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ وہ پارکنسنس کی سمٹمز ڈیولپ ہو جائیں. لیکن اسی لیے ہم ایم آر آئی کر کے دیکھتے ہیں کہ دماغ کے اندر جو ایریا افیکٹڈ ہے اس میں کوئی ایسا اثر تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے کہ جو کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے ہو گئی ہے. تو وہ لیکن ایم آر آئی سے پتہ چل جاتا ہے کہ کوئی ایکسیڈنٹ اس کی وجہ ہے یا کوئی ایک ایونٹ اس کی وجہ ہے یا نہیں وجہ ہے اس کی کوئی. بہت شکریہ ناظرین. آج ہم نے اپنے ماہرین کے ذریعے پارکنسنس کے مرض کی علامات، اشارات اور عوامل اور وجوہات کے بارے میں گفتگو کی. ہمارے ماہرین نے بہت تفصیل کے ساتھ بتایا کہ راشا کا مرض، پارکنسن کے مرض کے اندر کیا علامات ہوتی ہیں. اس میں اس کی موٹر سمپٹم یعنی اس کے چلنے پھرنے کی جو صلاحیت ہے اس میں آہستگی آ جاتی ہے، اس کے بولنے کی صلاحیت میں آہستگی آ جاتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ دیگر عوامل جو کہ نان موٹر سمپٹم کے حوالے سے بھی ہمارے ماہرین نے گفتگو کی. اس گفتگو کے نتیجے میں یہ بھی معلوم ہوا کہ تمام حادثات کے نتیجے میں نہیں بلکہ دماغ کے بیزل گینگلیا جو کہ جہاں سے یہ حرکات و سکنات کنٹرول ہوتی ہیں وہاں پہ چوٹ لگنے کے نتیجے میں پارکنسن یعنی یہ راشا کا مرض ہو سکتا ہے. اور ہمارے ماہرین نے یہ بھی بتایا کہ تمام ہلنے جلنے کی بیماری کو پارکنسن کا مرض نہیں کہتا، تمام راشے پارکنسن کے مرض نہیں ہوا کرتے، بلکہ اس کے لیے اپنے نیورولوجسٹ اپنے معالج کے ذریعے باقاعدہ تشخیص کے ذریعے اور اس کا طبی معائنے کے ذریعے یہ جانچا جاتا ہے کہ آیا یہ پارکنسن کا مرض ہے یا کوئی اور راشے کی وجوہات ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ماہرین نے یہ بھی بتایا کہ وہ جینیاتی فیکٹر اور ماحولیاتی فیکٹر بھی عوامل ہیں جس کے نتیجے میں پارکنسن کا مرض لاحق ہو سکتا ہے. ناظرین، آپ کی آراء اور تجاویز کا انتظار رہے گا. اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.